دوستو، ایک وقت ایسا تھا کہ جب پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا اور اسلامی لیڈر پوری دنیا میں توجہ کا مرکز تھے، اور جب کوئی اسلامی لیڈر ایک آواز لگاتا تو پوری دنیا کے حکمران لبیک کہتے ہوئے دربار اسلامیہ کے حکمران کے حضور پیش ہو جاتے۔ یہ وقت ماضی بعید کا نہیں بلکہ ماضی قریب کا ہی ہے کہ جب آدھی دنیا میں سلطنت عثمانیہ قائم تھی اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس سلطنت کو ختم کر دیا گیا اور معاہدہ لوزان طے کر لیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر ایک چھوٹا سا ملک بنا دیا گیا جسے آج کے دور میں میں اور آپ ٹرکی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ آج کل ٹرکی کے صدر رجب طیب اردوان ہیں۔ دوستو، رجب طیب اردوان 26 فروری 1954 کو استنبول کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے قاسم پاشا نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام احمد اردوان تھا۔ طیب اردوان کے اجداد سلطنت عثمانیہ کے دور میں جارجیا میں رہا کرتے تھے۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو صدر رجب طیب اردوان کے اجداد ٹرکی ہجرت کر گئے۔ طیب اردوان کے والد ایک پھل فروش تھے، اسی لیے ان کا گھر کا گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ اسی دوران رجب طیب اردوان نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ صدر رجب طیب اردوان خود بتاتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں جایا کرتا تھا تو کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے لو، کیونکہ تمہیں یہاں سے نکلنے کے بعد تو نہلانے مردے ہی ہیں، مگر میں نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی دینی تعلیم جاری رکھی۔ 1973 میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور ساتھ ہی ہائی اسکول کی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ 1978 میں انہوں نے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بچوں سے نوازا۔ اردوان نے اپنے بڑے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام احمد اردوان پر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام بلال رکھا اور باقی ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ 1981 میں انہوں نے یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ طیب اردوان چونکہ مدرسے سے پڑھے تھے اس لیے اسلام سے کافی لگاؤ تھا۔ 70 کی دہائی میں جب ٹرکش قوم اسلام سے کافی دور ہو چکی تھی تو طیب اردوان نے یونین اسٹوڈنٹ میں شمولیت اختیار کر لی اور اسلام مخالف ہونے والے ہر کام کی مخالفت کی۔ 1976 میں وہ اسلامی نیشنل پارٹی کے سربراہ بنا دیے گئے۔ 1981 میں وہ پہلی بار عملی سیاست میں آئے تھے اور یہ وہ دور تھا کہ جب ٹرکش لوگ دوسرے ممالک جا کر روزی کمایا کرتے تھے۔ دراصل ترکی کا ایک چھوٹا سا حصہ یورپ میں بھی شمار ہوتا ہے۔ ترکی کے حالات کچھ یوں تھے کہ ترکی میں خواتین کے حجاب پہننے پر پابندی تھی۔ مرد اور خواتین چاہتے تھے کہ ترکی کو پورا یورپ بنا دیا جائے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی پر کچھ وقت کے لیے فوجی حکومت قائم کر دی، اور یہ وہ عرصہ تھا کہ جب ترکی اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ معاہدہ لوزان کے تحت ترکی میں اذان عربی کے بجائے مقامی زبان میں دی جاتی تھی۔ کسی بھی قسم کے مذہبی جلسے جلوس پر پابندی تھی۔ سب سے بڑے شہر استنبول کا یہ حال تھا کہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تھے، لوگوں کو صاف پانی تک میسر نہ تھا۔ شہر کی حالت ابتر تھی۔ رجب طیب اردوان نے 27 مارچ 1994 کو استنبول کے میئر کا حلف اٹھایا۔ بہت جلد انہوں نے سب مسائل پر قابو پا لیا۔ صرف 4 سال کے عرصہ میں انہوں نے استنبول کے حالات کو تبدیل کر رکھ دیا۔ 1998 میں انہوں نے فنڈامنٹلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی اور دسمبر 1997 کو انہوں نے ایک ٹرکش شاعر کی نظم کو تھوڑا تبدیل کر پڑھ دیا۔ اسلامی تقریر کرنے پر ملک میں پہلے ہی پابندی آئی تھی، اور ایسے میں انہوں نے جس نظم کو تبدیل کر پڑھا تھا اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ مسجدیں ہمارے قلعے ہیں اور یہ گنبد ہمارے ہیلمٹ، اور یہ مینار ہمارے سپاہیوں کے ایمان کی نشانیاں ہیں۔ ان کی اس تقریر کے بعد ان کو استنبول کے میئر کی سیٹ سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کے الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور انہیں 10 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن بعد میں ان کی سزا کو 4 ماہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ رجب طیب اردوان نے ہنسی خوشی اس سزا کو قبول کر لیا۔ 2001 میں انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2001 میں انہوں نے پہلی بار پارٹی لیڈر کی حیثیت سے انتخابات میں شمولیت اختیار کی۔ انتخابات میں انہوں نے 34% کامیابی حاصل کی۔ ترکی کی سٹاک مارکیٹ میں 7% اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن اپوزیشن نے عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ انہیں ملک کا وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا۔ ان کی پرانی تقریر کو بہانہ بنا کر پھر سے پابندی لگا دی گئی۔ رجب طیب اردوان نے اپنے نائب کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اردوان کی سیٹ کو کینسل کر دیا اور اس سیٹ پر دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ 2003 کے الیکشن سے پہلے طیب اردوان کے نائب اور اس وقت کے وزیر اعظم نے قانون میں بڑی تبدیلی کر ڈالی
اور رجب طیب اردوان پر لگائی پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ اس بار پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ 84% کامیابی حاصل ہوئی۔ اردوان کے نائب نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور پہلی بار ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ 2007 میں رجب طیب اردوان صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہوئے تو ملک میں جگہ جگہ احتجاج ہوئے، ہنگامے کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تو رجب طیب اردوان نے صدر کی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی۔ اسی سال ہونے والے قومی اسمبلی کے الیکشن میں 46% ووٹ لے کر دوبارہ کامیابی حاصل کی، جبکہ 2011 کے الیکشن میں 50% کامیابی حاصل ہوئی اور رجب طیب اردوان لگاتار 3 مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بنے۔ 28 اگست 2014 کو وہ ترکی کے 12ویں صدر منتخب ہوئے۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار عوام کے ووٹ سے صدر کا انتخاب ہوا۔ 2019 میں ترکی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ ایک بار پھر رجب طیب اردوان نے واضح کامیابی حاصل کر لی۔ اگلے الیکشن 2023 میں ہونے ہیں۔ آئینی مدت 4 سے 5 سال ہو چکی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی 2023 کے بعد پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا۔ صدر کا کہنا ہے کہ معاہدہ لوزان کے ختم ہوتے ہی ترکی اپنے مسائل کو حل کرے گا، اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس پانے کے لیے جان لگائے گا۔ باسفورس کے پانیوں سے گزرنے والے ہر جہاز سے ترکی ٹیکس وصول کرے گا۔ ترکی کے پاس آج وہ حکمران ہے کہ جو صرف ٹی وی شوز تک اپنی بات محدود نہیں رکھتا بلکہ عملی جامہ بھی پہناتا ہے۔ ساری دنیا نے یہ جان لیا ہے کہ رجب طیب اردوان جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ رجب طیب اردوان وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے برما میں ہونے والے مسلمانوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر انہیں امداد دی۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر کے لیے ہر فورم پر کھل کر آواز اٹھائی۔ 2018 میں جب امریکہ نے یروشلم شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت بتایا تو رجب طیب اردوان کھل کر مخالفت میں سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ یروشلم مسلمانوں کا استنبول ہے، یروشلم مسلمانوں کا مکہ ہے، یروشلم مسلمانوں کا اسلام آباد ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کی اسلام پالیسی کو تنگ نظری کا کہہ کر جب امریکی نواز آرمی نے ترکی پر کنٹرول سنبھال لیا تو صدر رجب طیب اردوان نے ٹیلی ویژن پر ایک اپنا پیغام نشر کروایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کی عوام سڑکوں پر نکل آئی، اور یہ وہی عوام تھی کہ جس نے پہلی بار اردوان کے صدر بننے پر احتجاج کیا تھا اور آج اسی کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی باہر آ گئی۔ دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم کارنامہ تھا کہ جب ایک طرف امریکہ نواز فوج تھی اور دوسری طرف ملک سے محبت کرنے والی عام عوام، جو ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور صرف چند گھنٹوں میں فوج سے قبضہ واپس لے لیا گیا۔ اس بغاوت میں ملوث سینکڑوں فوجیوں کو سزا ہوئی اور اس بغاوت کا سرغنہ CIA کا ایجنٹ جو ترکی میں رہائش پذیر تھا، اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ امریکہ نے اپنے اس ایجنٹ کو چھڑوانے کے لیے ترکی پر مزید ٹیکس لاگو کر دیے۔ ترکی کی معیشت کو کمزور کیا گیا اور اس بار ترکی کی عوام نے ملک کا ساتھ دیا، اور اس کام میں اس بار پاکستانی اور ملیشیا کے عوام نے بھی ساتھ دیا۔ پاکستانیوں نے ڈالر کے بجائے ترکی کی کرنسی لیرا کو خریدنا اور بیچنا شروع کر دیا۔ 2019 میں جب ترکی نے روس سے جہازی ساز و سامان کی ڈیل کی تو امریکہ نے ترکی کو دھمکیاں لگائیں، لیکن صدر رجب طیب اردوان اس بار بھی اپنی بات پر قائم رہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ملک میں میٹرو، ایئرپورٹس، بس سروس، ٹرین کا جدید نظام متعارف کروایا۔ پاکستان کے لاہور میں اورنج لائن ٹرین اور ڈولفن فورس بھی ترکی کی مرہون منت ہے۔ آج سے چند روز پہلے کی کامیابی آیا صوفیہ کا میوزیم ختم کر مسجد بنانا ہے۔ کئی دہائیوں بعد آیا صوفیہ میں اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی، ہزاروں لوگوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی۔ صدر رجب طیب اردوان اور ان کی عوام نے ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ غیر اسلامی دنیا کی طرف سے ایک بار پھر ترکی کو برا بھلا کہا گیا، لیکن اردوان نے اس سب کی پرواہ نہ کی۔ آج 500 بہترین مسلمانوں کی فہرست میں رجب طیب اردوان کا نمبر پہلا ہے۔ معاہدہ لوزان کے خاتمے کے ساتھ ہی مسلم دنیا ترقی کی نئی منازل ترکی اور صدر رجب طیب اردوان کے زیر سایہ پروان چڑھے گی۔ پاکستانیوں کو بھی اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے دور کے حکمران صرف مسلمان ہوں گے۔